السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين۔ انتہائی قیمتی دن جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں میسر فرمائے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، اور ایک اہم ترین دن جسے ہم قربانی کے دن کے نام کے ساتھ بھی یاد کرتے ہیں، اور اسے ہم عید الاضحیٰ بھی کہتے ہیں۔ اپنی زبان میں ہم اس کو بڑی عید بھی کہتے ہیں، جو ہمارے لیے انتہائی ثواب کا دن ہے۔ اللہ کے ہاں اپنے مال پیش کرنا اور ان مالوں کے ذریعے سے خریدے ہوئے جانوروں کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا، یہ وہ والا دن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حج کے اندر
جہاں مناسک حج بیان فرمائے وہاں اس قربانی کے جانور کا بھی ذکر فرمایا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے ایک منسک بنایا۔ منسک دو تین اس کے مفہوم ہیں۔ پہلا مفہوم تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا اور اللہ کے لیے قربانی پیش کرنا۔ دوسرا اس کا معنی جانور جو ذبح شدہ ہوتا ہے اس کے بھی ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آج کے دن ہم نے یہ منسک تمہارے لیے بنایا ہے کہ تم ہمارے راستے میں جانوروں کو ذبح کر کے، وہ ذبح شدہ جانور ہمارے راستے میں قربان کر کے ہمارا تقرب حاصل کرو۔ اور ایک تیسرا مفہوم اس کا، جیسے مناسک حج ہیں، یعنی ہر عبادت کا طریقہ جو اللہ پاک نے ہمیں عنایت فرمایا اس کو منسک کہتے ہیں اور اسی کی جمع مناسک ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے، ہر دور کے لوگوں کے لیے ایک منسک بنایا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ لوگ، وہ امت اللہ کا نام لے عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم، جو کچھ اللہ پاک نے ان کو عنایت فرمایا، من بہیمت الانعام، چوپائے جانوروں میں سے۔ یہ جو مویشی چوپائے جانور جن کی وضاحت دوسرے مقام پہ موجود ہے کہ وہ ثمانیت ازواج ہیں، 8 جوڑے ہیں، اور اگر اس کو سنگل سنگل کریں، اکیلا اکیلا کریں تو پھر وہ 4 جانور ہیں، اونٹ، گائے اور بکرا اور چھترا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو چوپائے جانور ہم نے آپ کو عنایت فرمائے ہیں، ان کے اوپر آپ ہمارا نام لے کر کے ان کو پیش کریں اور ذبح کریں، لیکن یہ بات کبھی نہ بھولیں فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ منسک جو قربانی کا جانور ہے جسے ہم نے اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، یہ عبادت کا ایک طریقہ ہے، کیونکہ منسک کا معنی عبادت کا طریقہ بھی ہے۔ تو چونکہ جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے اور اللہ کے تقرب کے لیے جو کچھ کیا جاتا ہے وہ عبادت کہلاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنا بھی عبادت ہے، اور یہ عبادت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شایان شان ہے، کسی اور کے لیے جانور کو ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا اللہ پاک نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ تمہارا جو حق سچ کا معبود ہے وہ ایک ہی معبود ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، بس اسی کے فرما بردار ہو جاؤ۔ فرما برداری آپ نے صرف اس ایک الہ کی کرنی ہے جو حقیقی معبود ہے تمہارا۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اللہ فرماتے ہیں عاجزی کرنے والوں کو بشارت سنا دیجئے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اب دیکھیے جانوروں کا ذکر ہوا، ایک اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہوا، اس کی فرما برداری کا ذکر ہوا، ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں مخبتین کو خوشخبری سنائیے۔ اب توجہ طلب بات ہے کہ مخبتین کون ہیں؟ جن کے لیے بشارت ہے۔ تو اگر ہم اس کی تفصیل میں آئیں گے تو پھر ہمارے اوپر اور کچھ پابندیاں لگ جائیں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ جانور تو ہم نے 2, 3, 5 لاکھ روپے کا خرید لیا لیکن اپنے اوپر کسی قسم کی پابندی لگوانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، تو یہ مسئلہ انتہائی توجہ طلب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، وہ مخبتین کون ہیں؟ جب ان کے پاس اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل ڈر جائیں، یہ پہلی نشانی ہے مخبتین کی۔ والصابرین علی ما اصابہم، جو کوئی کبھی تکلیف ان کو پہنچے اس کے اوپر صبر کرنے والے، دوسری نشانی ان کی۔ والمقیم الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرنے والے، نماز کے اوپر باقاعدگی کرنے والے، تیسری نشانی ان کی۔ ومما رزقناہم ينفقون، اللہ فرماتے ہیں جو کچھ ہم نے ان کو عنایت کر رکھا ہے اس میں سے وہ ہمارے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں، چوتھی نشانی۔
گویا 4 علامات جن کی موجود ہیں، ان کے اندر پائی جاتی ہیں، یہ نشانیاں انہوں نے اپنے اندر پیدا کر رکھی ہیں، وہ مخبتین ہیں، ان کے لیے بشارت ہے، اور انہی کے لیے گویا یہ سارے احکامات ہیں، اور یہ جانور بھی قربانی والے انہی کے ہی قبول ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، یہ جو فربا جانور ہیں، اصل میں اونٹ کے اوپر بولا جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی اس کے اندر گائے بھی شامل ہے، اور جو کوئی جانور بھی صحت مند ہوگا وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جائے گا، لیکن یہاں بالخصوص بدن کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جعلناها لکم من شعائر اللہ، یہ ہم نے تمہارے لیے اپنے شعائر میں سے بنا دیے ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کے شعائر ہیں۔ لکم فیہا خیر، تمہارے لیے ان جانوروں کے اندر نفع ہے، فائدے کی چیزیں ہیں۔ فاذکروا اسم اللہ علیہ صواف، تو آپ نے ان کو جب کھڑا کر لینا ہے اس وقت ان کے اوپر اللہ کا نام لینا ہے۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب ان کے پہلو زمین پہ لگ جائیں، فَكُلُوا مِنْهَا وَآتِمُوا الْكَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، تب آپ اس میں سے خود بھی کھائیں، اور قناعت کرنے والے جو گھروں میں بیٹھے ہیں، آپ کے پاس سوال کرنے والے نہیں ہیں اور آپ سے مانگنے کے لیے نہیں آتے، ان کو بھی کھلائیے۔ والمعتر، اور جو لاچار ہو کر اور غربت کی حالت میں آپ کے پاس مانگنے کے لیے آ جاتا ہے، اسے بھی دیجیے۔ کذالک سخرناہا لکم، اللہ فرماتے ہیں دیکھو کس طریقے سے ہم نے تمہارے لیے ان جانوروں کو مطیع کر دیا ہے، حالانکہ تم لوگوں کی نسبت یہ جانور بہت بڑے بڑے ہیں، صحت مند ہیں، تمہارے قابو میں آنے والے نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں تمہارے لیے مطیع کر دیا لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اور واقعی دیکھنے میں آتا ہے کبھی کبھار کہ جانور جو کوئی ڈر جائے تو پھر ہمارا جو حال کرتا ہے، پھر ہم بس بہت دفعہ کافی نقصان بھی اٹھاتے ہیں۔ اونٹ ہے، ویڑا ہے، جب وہ بفر جاتا ہے پھر تو وہ 2-4 لوگوں سے بھی قابو نہیں آتا، ایسے کئی حادثات واقعات ہوئے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ سب ہمارا کرم ہے، ہم نے تمہارے لیے ان جانوروں کو کس قدر فرما بردار کر دیا ہے کہ چھوٹا سا بچہ ایک بڑے سارے اونٹ کو لے کر کے چلتا ہے تو وہ اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے۔ بعض دفعہ اتنے سدھائے ہوئے اور اس قدر مانوس آپ لوگوں کے ساتھ کہ آپ اشارہ کرتے ہیں، وہ جانور بغیر رسی کے آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ تو سب اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، ہمیں اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، یہ جانور جو آپ لوگ ذبح کرتے ہو، اللہ فرماتے ہیں ان کا گوشت اور ان کا خون یہ ہمیں نہیں پہنچتا، ہمیں اس کے گوشت اور خون کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے، خون اس کا زمین پہ بہ جاتا ہے اور گوشت ان جانوروں کا آپ لوگ کھاتے ہو۔ فرمایا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ فرماتے ہیں ہمیں تو تمہارا وہ دل کا جو خلوص ہے وہی پہنچتا ہے۔ کذالک سخرھا لکم، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے تمہارے لیے ان جانوروں کو فرما بردار کر دیا ہے لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، تاکہ تم اللہ نے جو تمہاری رہنمائی فرمائی، تمہیں ہدایت بخشی، تمہیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، تم اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کے لیے تکبیرات کا اظہار کرو۔ وبشر المحسنین، اللہ فرماتے ہیں محسنین جو نیکوکار لوگ ہیں ان کے لیے بشارتیں سنا دیجئے میرے پیغمبر، یعنی بشارت بھی ایسے لوگوں کے لیے جو محسنین ہیں، یعنی نیکیاں کرنے والے۔ اور محسنین کی علامت جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، فرمایا فَلَهُ أَسْلِمُوا، رب کے فرما بردار بن جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، فرما برداری کے آگے جو تم کام کرو گے وہ ضروری ہیں، اور ان صفات کے ساتھ، ان کاموں کے ساتھ تم لوگ مخبتین بن جاؤ گے۔ لہذا سب سے پہلی اور ضروری بات کو سمجھنا وہ یہی ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، ایک اس کی فرما برداری، اس کے اطاعت اور اس کے تحت جو کچھ اس کے احکامات ہمیں ملتے ہیں ان کی پابندی بہت ضروری ہے۔ یہ قربانی کے سلسلے میں اور جانوروں کو ذبح کرنے کے حوالے سے اللہ پاک کی ہدایات
یہ 17ویں پارے کے اندر سورہ حج کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ قربانی والا دن شروع ہوتا ہے، ویسے تو یہ 10 کے 10 دن بہت ہی اہمیت والے، فضیلت والے ہیں، لیکن خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ فرمایا وہ جو قربانی کا دن ہے، 10 ذو الحجہ کا دن ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابن آدم اس نہر والے دن کوئی اور عمل جو پیش کرتا ہے وہ اس قدر قابل قدر نہیں ہے من احراق الدم، جو انسان اپنے جانوروں کا خون بہاتا ہے، یعنی جو جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، یہ عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور یہ بہت قابل قدر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پسند بھی فرماتے ہیں، اور مزید اس کی تفصیل آپ کیا بیان فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَشَعْرِهَا وَأَظْلَافِهَا۔ آپ کا یہ ذبح شدہ جانور اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ اور اپنی کھریوں سمیت آئے گا۔ اللہ پاک اس جانور کو پوری شکل کے ساتھ، پورے وجود کے ساتھ قیامت والے دن لے کے آئیں گے، اس لیے ہماری عزت افزائی کے لیے، ہمیں ثواب سے نوازنے کے لیے۔ اور آپ فرماتے ہیں وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ، یہ جو خون آپ اس جانور کا بہاتے ہو، ذبح کرتے ہو، جانور کا خون زمین پہ بہتا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس قدر قابل قبول ہوتا ہے بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ، زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ پاک اس کو قبول فرما لیتے ہیں، خلوص کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ، پورے شوق اور جذبے کے ساتھ جو جانور اللہ کی راہ میں قربان کیا جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اتنا قابل قدر ہے کہ زمین پہ خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے، اللہ قبولیت سے پہلے ہی نواز دیتے ہیں۔ فَتِيبُوا بِهَا نَفْسًا، اللہ کے حضور فرماتے ہیں بس اس کو دل کی خوشی کے ساتھ ذبح کرو اور اچھے سے اچھا اس کو کرنے کی کوشش کرو۔ لہذا اخلاص والی بات یہ اس قدر ضروری ہے کہ سورہ انعام کے اندر اللہ پاک نے باقاعدہ سے اس کا حکم ہمیں دیا ہے۔ آپ اپنے پیغمبر کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میرے نبی فرما دیجئے، سب کو بتلا دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی یہ خاص عبادات ہیں۔ ہم قربانی کو تو بڑا خاص سمجھتے ہیں کہ سال کے بعد آتی ہے نا، جو روزانہ کی بنیاد پہ کام کرنا پڑتا ہے وہ ہمیں مشکل لگتا ہے، حالانکہ اس کا ذکر پہلے ہوا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي، میرے نبی اپنی امت کو بتلائیے میری نماز اور میری قربانی۔ تو جہاں قربانی بہت ضروری ہے، سال کے بعد بڑے ذوق شوق سے ہم کرتے ہیں، نماز اس سے کئی گنا ضروری ہے، جو پورے سال کا عمل ہے اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے اور فری میں ہے، اس کے اوپر خرچ بھی نہیں آتا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے نبی فرما دیجئے اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، یقیناً میری نماز اور میری قربانی، یہ تو خاص عبادات کا ذکر ہوا، کیونکہ مالی عبادات میں سے جانور کی خریداری اور جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا یہ ایک بہت بڑا عمل ہے، لیکن نماز اس سے پہلے زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتے وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، یہ تو ہوگی نماز اور قربانی، لیکن اس کے علاوہ یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ بالکل آزاد ہیں، بلکہ آپ کی پوری زندگی حتیٰ کہ آپ کی موت تک کا سلسلہ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ایک مسلمان آدمی کی یعنی پوری زندگی حتیٰ کہ اس کی موت للہ، ایک اللہ کے لیے، رب العالمین، جو رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا مالک ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی اس کا سانجی حصے دار نہیں ہے، وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، میرے نبی ان کو بتلائیے مجھے اسی چیز کا حکم ملا ہے، یہی وہ فریضہ ہے جو ادا کرنا ہر ایک کے اوپر فرض ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میرے نبی ان کو بتلائیے اپنی امت کو سب سے پہلی فرمانبرداری میری ہے، میرے پیچھے پیچھے آپ لوگوں نے چلتے ہوئے آنا ہے۔ یعنی ایک ایسا سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والا، جس کا اللہ پاک نے حکم بھی دیا کہ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کا فرمانبردار ہو کے رہنا ہے۔
اور سب سے پہلا حکم اپنے نبی کو دیا کہ میرے نبی آپ نے بھی فرما برداری کا اظہار کرنا ہے، اپنی امت کو بتلانا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، سب سے پہلے فرما بردار، سب سے پہلا فرما برداری کرنے والا میں محمد، لہذا امت محمد بھی وہ کبھی انکار نہیں کر سکتی، نہ اس کو کرنا چاہیے، اسی میں ہمارا فائدہ ہے۔ تو اب یہ بات تو کھل کے ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ اخلاص کا عمل ہر عبادت کے اندر ضروری ہے، ہر عبادت میں اخلاص کا پہلا نمبر ہے، پورے دل کے خلوص کے ساتھ ہمیں ہر نیکی کرنا ہوگی، اور یہ نیکی تو بہت بڑی نیکی ہے، قربانی کرنا اور اپنے جانور کو اللہ کی راہ میں پیش کرنا، جیسا کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا بھی ذکر ہوا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اللہ سورہ مائدہ کے اندر 27 نمبر آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نبی ان کے اوپر آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ جو ایک حقیقی سچا واقعہ ہے وہ پیش کیجئے، ان کو بتلائیے، اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، ان دونوں نے بھی اپنی قربانی پیش کی تھی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ایک کی قربانی قبول ہوئی، وہ اخلاص پہ مبنی تھی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اب قبول کرنا یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اس وقت ان کی قربانی وہ بالکل سامنے ہوتی تھی اور واضح ہو جاتا تھا کہ اس کی قربانی قبول ہوئی، اس کی نہیں ہوئی، آگ آئی اس نے جلا کے راکھ کر دیا جس کی قربانی قبول ہوئی۔ اب ہمارے تو اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانی رکھی ہے، اگر ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو جائے تو یہاں تو بڑا مسئلہ بن جائے، کیوں کہ اس کے اندر پھر حسد کی آگ بھڑکتی ہے۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ایک کی قربانی قبول ہوتی ہے، دوسری کی نہیں ہوئی، جس کی نہیں ہوئی کہتا ہے لَأَقْتُلَنَّكَ، قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، میری قربانی قبول نہیں ہوئی میں تو تجھے قتل کر دوں گا، قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، اس نے کہا بھائی میرا کیا قصور ہے، اپنے دل میں تقوی اور خلوص پیدا کر، اللہ تعالیٰ متقین کی قربانی قبول فرماتے ہیں۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ اپنے دلوں کے اندر تقوی پیدا کریں، اور تقوی صرف اور صرف ایک ہی بات کا نام ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے فرما بردار ہو کے رہنا ہے، یہ ضروری ہے۔ ہم بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں لیکن یہ جو عام سی بات ہے اس کے اندر کوئی خرچ بھی نہیں آتا، یہ ہمیں مشکل لگتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی قربانیوں کو قابل قبول بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان قربانیوں کو گویا مقبولیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اخلاص کے عمل کو دہرائیں اور اپنے دل کی پوری تسلی اور صفائی کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کریں۔ تو یہ جو ہماری قربانیاں ہیں یہ اللہ کرے قبول ہو جائیں، تو ان کی حکمتیں اور مقاصد یہ بھی علماء نے ان کو اکٹھا کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، کہ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے کہ یہ سنت ابراہیمی ہے، جیسے میں پہلے عرض کر چکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ قربانی کیا چیز ہے، فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے بابا ابراہیم کی سنت ہے۔ لیکن اب ہمارے لیے ایک سنت موقدہ ہے، بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، اور دوسرے نمبر پہ اس کی حکمت کیا ہے، شکر اللہ علی نعمہ، جیسے کہ اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا کہ آپ لوگوں نے جانوروں کو ذبح کرنا ہے تاکہ کذالک سخرناہا لکم لعلکم تشکرون، یہ جانور ہم نے آپ کے مطیع کر دیے، آپ لوگ ہمارے راستے میں ان کو قربان کر کے ہمارے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ تو اللہ کی شکر گزاری ہے کہ اللہ نے ہمیں بہت زیادہ مال دیا، اس مال میں سے ہم نے ایک جانور خریدا، اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، ورنہ یہاں کوئی کاروبار یا کوئی ذاتی مفاد یا صرف گوشت کھانا تو مقصود نہیں ہوتا۔ تیسرے نمبر پہ اطعمۃ المساکین والفقراء، کہ مساکین اور فقراء کے لیے کھانا اس کا انتظام ہو جانا، کہ پورے سال کے اندر جن لوگوں کو شاید گوشت نصیب نہ ہوتا ہو، ایسے مساکین، ایسے فقراء، ان کے لیے کھانے کا انتظام اللہ پاک نے وافر مقدار میں کر دیا ہے، کہ اتنا گوشت کہ یوں سمجھیے کہ جانوروں کی کھانے کے لیے بھی وافر ہو جاتا ہے۔ سال کے بعد اتنا گوشت جانوروں اور پرندوں کو شاید نہ ملتا ہو جتنا اس قربانی والے دن ان کو ملتا ہے۔ تو مساکین اور فقراء یہ ایک بنیادی سلسلہ ہے، باقی لمحات کے اندر بھی ان کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے، لیکن قربانی والے دن ایسے لوگوں کو بھولنا نہیں چاہیے کہ جو مسکین بندہ ہے
سائل بھی نہیں ہے، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ گوشت جو ہیں کھلائیں، کس کو؟ اتم الکان والمعتر، جو مانگنے والے ہیں، جو گھروں میں بیٹھا ہے. تو ایسے جو گھروں میں بیٹھے لوگ ضرورت مند ہوتے ہیں ان کو مساکین کہا جاتا ہے، وہ مانگنے والے نہیں ہوتے. اور لاچار قسم کے لوگ وہ فقراء ہوتے ہیں، تنگ دست لوگ ہوتے ہیں، مانگنے والے ہوتے ہیں، ان کو بھی کھلانا ہے. تو لہٰذا مساکین اور فقراء کے لیے یہ کھانے کا اہتمام ہے. اللہ پاک نے وافر مقدار میں ان کے لیے ایک چیز رکھ دی ہے کہ انہیں بھی گوشت میسر آتا ہے، اور وہ بھی ایک لحاظ سے یوں سمجھے کہ پورے سال کے بعد پیٹ بھر کے بلکہ اپنے لیے وہ ذخیرہ بھی کر لیتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اس کی حکمت کیا ہے؟ اشاعت اور رحمہ، کہ ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی اور رحمت کا پھیلانا اور عام کرنا. کیونکہ یہ جو تحفہ طائب ہوتا ہے نا، آپ اس کا تجربہ اس کے علاوہ بھی کر لیں. جب کبھی کوئی بھائی کسی اپنے بھائی کو، رشتہ دار کو، دوست کو، کسی مسکین کو، کسی غریب کو کوئی ہدیہ تحفہ پیش کرے گا تو اس کے دل میں محبت آئے گی. لہذا وہ رحمت اور محبت کا مادہ کہ ایک انسان کے دل میں رحم آئے، وہ دوسرے کے اوپر مہربانی کرے، اور آگے سے اس کے متبادل کیا ہوگا؟ اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی. تو چونکہ ایک انسانی معاشرہ جو ہمارا اسلامی معاشرہ ہے، اس لحاظ سے بڑا اہم ترین ہے کہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت بھی آنی چاہیے. اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہمارے دلوں میں دوسرے بھائیوں کا وہ رحم اور ان کے ساتھ احساس کا مادہ پیدا ہو جائے گا. تو یہ موقع ایک ایسا موقع ہے کہ انسان جب جانور ذبح کرتا ہے، اس کے پاس وافر مقدار میں گوشت ہوتا ہے، تو خام خواہ اس کے دل میں آتی ہے کہ یہ بات کہ وہ فلاں غریب آدمی ہے، مسکین آدمی ہے، لہذا اس کا خیال ہونا ہی چاہیے. ایک ہے توصیت علی العیال، کہ ہمارے گھر کے اندر جو احباب موجود ہیں، عزیز و اقارب ہیں، بچے ہیں، تو گھر کے جو افراد ہیں ان کے اوپر بھی فراوانی، فراخی. اور یقیناً ایسے ہوتا ہے کہ پورا سال وہ فراوانی آپ اپنے گھر کے اندر نہیں لا سکتے جو قربانی کے موقع پہ آ جاتی ہے. جس بھائی نے بھی جانور ذبح کیا، وہ جانور بڑا ہو یا چھوٹا ہو، یقیناً ان لمحات کے اندر، اس دن کے اندر وہ اتنا گوشت کھائے گا، استعمال ضرور کرے گا کہ جو سارا سال اس کو میسر نہیں آئے گا. تو یہ بھی ایک اس کی بہت بڑی حکمت ہے کہ اللہ پاک کی پیدا کردہ مخلوق، اتنے زیادہ جانور، اس طرح کی فراوانی آپ کو کبھی نصیب نہیں ہوگی جو اللہ پاک قربانی والے دن آپ کو فراہم کر دیں گے. تو یہ بھی اس کی ایک حکمت ہے. اس کے ساتھ ایک ضروری عمل جو سمجھنے والی بات ہے، اللہ کے رسول نے بھی ارشاد فرمایا کہ یہ جو جانور ہوتا ہے نا، بعض دفعہ تو وہ ایک ہم نامزد کر دیتے ہیں کہ یہ جانور جی، بلکہ ہم نے ذہن بنا لیا ہے کہ شاید ایک فرد کی طرف سے قربانی ہوتی ہے، لہذا اس سال یہ جناب والد صاحب کی طرف سے ہے، یہ آئندہ سال والدہ کی طرف سے ہے، اس سال میری طرف سے ہے، یہ اس سال جناب میری بیوی کی طرف سے ہے، اس سال فلاں بڑے بیٹے کی طرف، اس طرح کر کے تقسیم کار. اکثر عوام خیر نہیں ایسا کرتے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے کر بھی لیتے ہیں. تو یہ آپ سے سر نے باقاعدہ وضاحت فرمائی ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے دور میں ایک آدمی یضاحی بالشاة عنہ وعن اہل بیتہ، کہ اللہ کے رسول کے دور میں ایک آدمی اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے وہ جانور ذبح کیا کرتا تھا. لہذا وہ قربانی سب کی طرف سے ہے، سبھی اس کے ثواب کے اندر شریک ہیں. کسی ایک کو نامزد کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یا بعض دفعہ زیادہ قربانیاں خریدنا، وہ تو جس قدر کسی کے اندر استطاعت موجود ہے وہ خریدے. زیادہ کے اندر کوئی قید تو نہیں ہے، کوئی حد بندی نہیں ہے آپ کے اوپر، لیکن وہاں بھی نامزد کرنا کہ یہ اتنی قربانی ہے تو فلاں فلاں کی طرف سے ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اس لیے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قربانی کا جانور ہم نے خریدنا ہے اور اللہ کے نام پہ اس کو ذبح کرنا ہے. سبھی کے سبھی گھر والے جتنے بھی افراد ہیں وہ انشاءاللہ اس ثواب کے اندر شامل ہیں. ایک اس کے ساتھ ہی مسئلہ ہے کہ جانور کو ذبح کب کرنا ہے. تو جب تک کوئی انسان عید کی نماز پڑھ نہیں لیتا اور واپسی اپنا، یعنی کہ پہلے یہ ضروری ہے ایسا نہ ہو کہ گھر والے تو ابھی عید کی نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم لوگ جانور ذبح کر کے بیٹھ جائیں، یا ابھی نماز پڑھنے کے لیے گئے ہی نہیں ہیں پہلے ہی جانور ذبح کر لیں. ایسا خیر ہوتا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بھول سے ایسا کر لے گا
تو پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ تو گوشت کا جانور ہے، وہ قربانی والا جانور نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات بھی ذہنوں میں رہے کہ ایسا کوئی پہلو نہ بن جائے کہ ہم لوگ عید کی نماز سے پہلے اس کو ذبح کر ڈالیں، یا ابھی سارے گھر کے افراد نے عید کی نماز نہیں پڑھی اور ہم لوگ جانور ذبح کر رہے ہیں۔ بلکہ اصل بات یہی ہے کہ ہم سب لوگ عید کی نماز سے فارغ ہو جائیں، پورے گھر والوں کی طرف سے، چونکہ وہ جانور ہے لہذا سب گھر والے عید کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد جانور کو ذبح کیا جائے۔ اور ذبح کرنے کے حوالے سے بھی چند باتیں ذہن میں رکھیے کہ بہت زیادہ بہترین بات یہ ہے کہ جانور کو خود ذبح کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ چھری تیز ہونی چاہیے تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ لیکن ایسا بھی آتا ہے کہ زیادہ جانور ہے نا، تو ایک جانور کو ذبح کرنا ہے تو دوسرے کے سامنے نہ ذبح کیا جائے، کیونکہ وہ جانور دیکھے گا حالات کیسے۔ بعض دفعہ ایسے جانور بھی دیکھے گئے ہیں کہ جو باقاعدہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ کیا ہو رہا ہے۔ لہذا یعنی جانور کو بھی راحت اور سکون میں رکھنا ہر لحاظ سے یہ ہمارے لیے ضروری ہے، یہ ہمارا دین ہے کہ چھری تیز ہو، جانور کو تکلیف نہ دی جائے کہ اس کو ذبح کرتے وقت وہ بہت زیادہ تکلیف محسوس کرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ ذبح کرتے ہوئے انسان جو دعائیں پڑھ سکتا ہے، اپنے خلوص کا اظہار کر سکتا ہے اللہ کے حضور، وہ وہی دعا اللہ کے رسول نے سکھلائی ہے جو قرآن مجید کی ہدایت بھی ہے کہ آپ یہ پڑھیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے اپنے چہرے کو اس ذات کے لیے فرما بردار کر لیا جو زمین و آسمان و زمین کا مالک ہے اور پیدا کرنے والا ہے، جو اس کے لیے میں یک طرفہ ہوں، وما انا من المشرکین، اور مشرکین کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں۔ یہ لفظ تو ساتھ ساتھ چل رہا ہے قرآن کے اندر بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر بھی، یعنی بات بہت توجہ طلب ہے۔ شاید ہم اس کو معمولی لیتے ہیں، لیکن یہ مشرکین کا لفظ یہ ہمیں بتلاتا ہے کہ ایک اللہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا اور ان اعمال کو غیر اللہ کے لیے بالکل ان کے قریب تک نہیں جانے دینا، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے یہ اعمال، اور ان اعمال کو دوسرے کسی اور کے لیے کبھی خاص نہ کرنا۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اسی آیت کی روشنی میں، یعنی وہ اللہ پاک کی آیات بھی ہیں، جیسے آپ نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان صلاتی، وہی الفاظ ہیں کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا پورا جینا حتیٰ کہ میری موت للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی حصے دار سانجی نہیں ہے، اور میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں اس کے لیے۔ اللہم ھذا منک ولک، اللہ جی یہ آپ کا ہی عطا کردہ ہے اور آپ کے نام پہ میں اس کو ذبح کر رہا ہوں، بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر، یہ واو کے ساتھ بھی ہے، واو کے بغیر بھی لفظ اللہ موجود ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں، لہذا یہ تکبیر کہتے ہوئے ہم نے اپنے جانور کے گردن پہ چھری چلانی ہے۔ اس کے بعد یہ اس کے گوشت کا سلسلہ ہے، کھالوں کا سلسلہ ہے، تو اس ضمن میں آپ اللہ کا حکم بھی سن چکے ہیں کہ آپ لوگ خود بھی کھائیں اور مانگنے والوں کو بھی دیں، جو گھروں کے اندر بیٹھے ہیں سائلین نہیں ہیں ان کو بھی پہنچائیں، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہیں، چاہے وہ آپ کے ہمسائے ہیں، یا کوئی ایسا مسکین ہے کہ وہ ہمسایہ بھی نہیں ہے، رشتہ دار بھی نہیں ہے، تھوڑا سا دور ہے، لیکن اس تک پہنچانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ آپ سے صرف ارشاد فرماتے ہیں کلوا وادخروا وتصدقوا، سب سے پہلے یہ حکم بھی تھا کہ 3 دن سے اوپر اس گوشت کو رکھا ہی نہیں جا سکتا تھا، بس کھاؤ اور صدقہ کرو۔ ابتدائی حالات جانور تھوڑے ہیں، قربانی اس وقت کم لوگ کر رہے تھے، تو حکمت یہی تھی کہ گوشت کی فراوانی اور یہ گوشت لوگ گھروں کے اندر نہ رکھ کر کے بیٹھ جائیں بلکہ لوگوں تک پہنچے۔ لیکن بعد میں جب گوشت وافر ہو گیا، الحمدللہ آج آپ دیکھیں ہماری قربانیوں کو دیکھیں اور ادھر جناب حاجیوں کی قربانیوں کو دیکھیں تو کتنے ماشاءاللہ حاجی ہیں، 30 40 لاکھ 50 لاکھ حاجی، اور ان کے جانور، ہر حاجی جانور ذبح کر رہے ہیں، تو کتنے جانور ہیں، وہ گوشت کدھر جائے گا؟ اگر سٹاک نہیں ہوگا تو وہ تو سارا ضائع ہو جائے گا، لہذا آسانی ہوگی۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے کھاؤ وادخروا، ذخیرہ بھی کر لو، فریج کے اندر رکھ لو، اس کو خشک کر لو، جو ممکن طریقہ ہے گوشت کو ضائع نہیں ہونے دینا۔ وتصدقوا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھو
سارا بکرا اٹھا کے فریج کے اندر نہیں رکھنا کہ فریزر اتنا مہنگا کس لیے لے رکھا ہے، اپنے پورے بکرے کو سٹارٹ کرو اور کھاؤ۔ بھائی بات تو پھر وہی دل پہ آ جاتی ہے، وہ تقوی آپ کے دل کا کہاں ہے؟ آپ نے یہ جانور جو خریدا ہے اس لیے خریدا ہے کہ آپ خود کھائیں، پھر تو سارا سال ہے آپ کے پاس، جب مرضی آپ چھوٹا موٹا بکرا خریدیں، 10 12 15 ہزار کا کھائیں تسلی سے۔ بھائی یہ تو اللہ کی راہ میں آپ نے قربان کیا ہے جانور، لہذا اس موقع کے اوپر پورے خلوص کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ سب کا خیال رکھیں اور اللہ کی راہ میں اس کو زیادہ سے زیادہ تقسیم کریں۔ ہاں جتنی ضرورت آپ کی ہے اس کے اوپر پابندی نہیں ہے۔ بہت سارے علماء یا بعض دفعہ یہ تخصیص آتی ہے سامنے کہ یہ تقسیم ہے جی، اس کے 3 حصے ہیں برابر حصے، یہ ضروری نہیں ہے، ایسی کوئی روایت کوئی حدیث نہیں ہے کہ اس کے ہاں بس مصارف آئے ہیں کہ یہاں آپ خرچ کریں، یہاں آپ تقسیم کریں کہ آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، سٹاک بھی کر سکتے ہیں، مانگنے والوں کو بھی دے سکتے ہیں، اور جو نہیں مانگتے اب اس طرح سے وہ زیادہ حصے بھی ہو رہے ہیں۔ پھر اس آپ کو ضرورت آدھے کی ہے، گھر کے افراد کے مطابق، عزیز و اقارب کے مطابق آدھا استعمال کر لیں، زیادہ کی اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کم کی ہے کم کر لیں، بس یہ نہ ہو کہ بس پورے کا پورا سمیٹو اور سٹاک کر لو، پھر بجلی چلی جائے گی، فریجیں خراب ہو جائیں گی، پھر آگے ایسے کوئی معاملات بن جائے گا تو ایسا نہ ہو کہ پھر وہ گوشت ضائع ہو جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اپنے احباب کا، غرباء کا، مساکین کا بھی خیال رکھیں۔ اس طریقے سے ان کے جانوروں کا جو چمڑا ہے اس کے بھی یہ باقاعدہ بیان ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ میں آپ کے قربانی کے جانوروں پہ کھڑا ہوں، نگرانی کروں، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلُحُومِهَا وَجُلُودِهَا وَجِلَالِهَا، اور آپ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حکم ملا اللہ کے رسول کی طرف سے کہ میں صدقہ کروں ان کے گوشت اور ان کے چمڑے، حتیٰ کہ ان کا ساز و سامان، ہر چیز کو میں صدقہ کر دوں۔ وَاللَّهُ أُعْطِيَ الْجَازِرَ مِنَ الشَّيَّابِ، اور یہ جو قصاب ہوتا ہے، کھال اتارنے والا ہوتا ہے اور گوشت بنانے والا ہوتا ہے، اس کو میں اس میں سے کچھ نہ دوں۔ یہ بھی باقاعدہ ایک مسئلہ ہے، یہ نہ ہو کہ آپ نے جو مزدوری دینی ہے وہ جناب وہ آج کل خیر ایسے ہوتا نہیں ہے اکثر اوقات، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ جو ہے نا، یا وہ جو بنانے والا ہے وہ سمجھے کہ میرا تو حصہ ہے اس کے اندر، حصہ نہیں ہے، وہ تو جس قدر آپ مناسب سمجھیں گے آپ اس کو دے دیں، وہ صدقہ ہے، لیکن مزدوری آپ اپنے پاس سے اس کو دیں گے، اور اس کا چمڑا بھی ہے وہ بھی مزدوری کے اندر نہیں دیا جا سکتا، نہ چمڑا نہ گوشت مزدوری کے طور پہ آپ نے نہیں دینا۔ ہاں ویسے آپ اس کو کوئی چیز دے سکتے ہیں۔ وَقَالَ نَحْنُ نُؤْتِيهِ مِنْ عِنْدِنَا، اور آپ بیان فرماتے ہیں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم وہ مزدوری اپنے پاس سے دیتے تھے، وہ جانور کے اندر سے کوئی مزدوری میں چیز نہیں جائے گی۔ البتہ کھال جو ہوتی ہے یہ اس طریقے سے ممکن ہے کہ آپ اس کو اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں، جبکہ ایسا ہمارے پاس کوئی پہلو نہیں ہے کہ ہم اس کو اپنے استعمال میں لاتے ہوں۔ اگر ایسا کوئی رنگنے والا آپ کا اپنے استعمال کا کوئی سلسلہ ہو تو اس کھال کو آپ اپنے لیے رکھ سکتے ہیں، یا پھر آپ اس کو صدقہ کریں۔ یقیناً آج کل صدقہ ہی چلتا ہے، اپنے لیے تو کوئی نہیں رکھتا۔ تو یہ کھال کا سلسلہ، اس کے لیے یہ بات ضمن میں آئی ہے، اس کو ہم نے صدقہ تو کرنا ہے، تو آپ کے پاس یہ بچوں کا ادارہ یہ موجود ہے، آپ بھائی اپنے جانوروں کی کھالیں جن کی کوئی خاص قیمت نہیں ہے، تاہم کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے، جس قدر بھی کچھ ملتا ہے، یعنی کہ بالکل معمولی سی قیمت ملتی ہے آج کل۔ تو اس کے لیے ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ اپنے اس ادارے کے لیے اپنے جانور کی قربانی کی جو یہ کھال ہے یہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ بہت اب بڑی آسانی کے ساتھ بس کال ہی کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس کوئی ورکر تو نہیں ہے زیادہ، یہ بچے ہی ہوتے ہیں، بھاگ دوڑ میں لگے ہوتے ہیں، تو بعض وہ بہت دور دور بھی کھال اٹھانا پڑتی ہے، اس کی اتنی قیمت نہیں ہوتی جتنی اس کے اوپر محنت پڑ جاتی ہے۔ اب بکرے کی کھال ہے 200 250 300 روپیہ، اب شہر کے اس کنارے سے جو کوئی کال کرتا ہے پھر وہ ایسے کال کرتا ہے کہ بس ابھی آ کے لے جائیں جی، خراب ہو رہی ہے، یہ اتنا پہلے بھی آپ کو کال کی ہے، رابطہ کیا ہے، جلدی لے جائیں جی۔ تو جو بھائی مقامی ہیں، قریب ترین ہیں، جاننے والے ہیں، وہ ایک ایک بندے کو تو ایک ایک کھال آئے گی، لیکن یہاں بیٹھے فرد کے اوپر اگر ہم نے ڈال دیا تو پھر اس کو 10 20 کھالیں اٹھانا پڑے گی۔
تو یہ ذرا ایک مشکل ہے، جہاں آپ نے ماشاءاللہ آپ تو مقامی لوگ ہیں، سمجھنے والے ہیں ان ساری باتوں کو، تو یہ بھی ہمارا ایک حصہ ہوگا، تعاون ہوگا کہ آپ کسی اپنے بچے کو کہہ دیں کہ بھائی یہ پکڑیں ذرا کھال اور ادھر پہنچا دیں، تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ اور اس طرح سے گرمی کا موسم بھی ہے، کیونکہ جتنا کام لیٹ ہوتا ہے اتنی پریشانی بڑھتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک توجہ طلب سلسلہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے طریقے بتلائے ہیں، ان میں سے بعض طریقے، بعض چیزیں بڑی ہی خاص الخاص ہوتی ہیں۔ تو آپ سلسلہ میں ارشاد فرماتے ہیں صوم یوم عرفہ یکفر الذنوب سنتین ماضیۃ و مستقبلہ، کہ عرفہ کے دن کا روزہ جو 9 ذی الحجہ ہے، یعنی جس دن حج کا خطبہ ہوتا ہے، اس دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اب دیکھیے روزہ ایک دن کا، صرف ایک دن، اور گناہ انسان کے پورا سال انسان کتنے کرتا ہے، تو یہ ایک دن کا روزہ ہے، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک جو سال گزر چکا، ایک جو سال آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عنایات بھی اس قدر وسیع ہیں، کمال ہو جاتی ہے کہ دیکھیں چھوٹا سا عمل ہے، ایک دن کا روزہ ہے، لیکن اس کا فائدہ کتنا زیادہ ہے، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ اللہ پاک ہمیں اس کی بھی توفیق عنایت فرمائیں۔ یقیناً گرمی کا موسم ہے، گرمی کے روزے اگرچہ پچھلے رمضان تو ماشاءاللہ بڑا پرسکون سا گزرا ہے، تو آج کل شدت تو ہے گرمی کی، لیکن جو کوئی انسان کوشش کرے گا تو انشاءاللہ وہ بہت زیادہ اجر و ثواب کا حقدار بھی ٹھہرے گا۔ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ یقیناً ایک بہت بڑی بات ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان نیکیوں کو اپنانے اور زیادہ سے زیادہ ہمت دکھانے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔